الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا لا إله إلا الله تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام چین ہے، سکھ ہے، راحت ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جنت ہے۔ بھائی بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ ایمان کا اتنی بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ایسی چیز ہے کہ زمین بھر سونا اور زمین اور آسمان بھر کے چاندی سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یہ کلمے کا وزن ایسی چیز ہے، ایمان کا وزن ایسی چیز ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایسی دولت سے، کلمے والی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو توحید، قرآن پاک میں زیادہ سے زیادہ ذکر توحید، رسالت، آخرت، ان چیزوں کے بارے میں واضح انداز میں ہمیں اللہ سمجھائے ہیں۔ پہلے تو ہم قرآن پڑھے اور اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے۔ جو علم کے حضرات ہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور کسی انداز میں بھی کیوں نہ ہو، کتابوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یا مسجدوں کی خدمت کے ذریعے، امامت کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نعت و پاک کے ذریعے، کسی انداز سے بھی ہم اللہ اور رسولوں کی بات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کرے، ورنہ اللہ رب العزت نے ہمیں پوچھیں گے کل قیامت کے دن۔ اگر قیامت کے دن پر ہم جواب نہیں دیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ دیکھو، ہر پیغمبر دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا ہے کسی نہ کسی چیز کو دے کر۔ دیکھو، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے، پرندے بھی تسبیح کرتے، اور لوہے کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو موم کی طرح نرم کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چرند پرند، جنات، ہوا، ہر چیز سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، پیغمبر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو صرف لاٹھی کے ذریعے دیکھنے میں لاٹھی ہے، وہ لاٹھی کو اگر ماریں گے، جس پر بھی ماریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے 12 راستے کھل جائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بہت خطرناک انگاروں میں اللہ رب العزت نے بچا کے دکھایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ہے، آگ کو اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردن والسلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ آگ میں جس طرح آرام تھے کہ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ موسم، ایک لیول ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح پیغمبروں کو ایک اللہ کی دعوت کے طرف، اپنے اپنے قوموں کو طرف پیغمبروں کو بھیجتے تھے، اور ہر پیغمبر یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو اور اللہ ہی سے ہونے کا بھروسہ دلاتے تھے اپنے قوموں کو،
اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہنا ہی تھا، لوگ مار پیٹ کرتے تھے، ہر پیغمبر کو یہی حالت ہوتی تھی۔ دوستو، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو بت پرستی کو، قبر پرستی کو، یا پتھروں کو، یا جھاڑوں کو، درختوں کو اور کسی اور کو مانے یعنی پرستش کرے تو وہ مشرک ہو گیا۔ مشرک کا ٹھکانہ فی ناری جہنم۔ لہذا ہم بھی چاہیے کہ ایک اللہ ہی کے طرف بلانے کی کوشش کرے، کسی انداز میں بھی صحیح۔ بھائی دوستو، کچھ نہ کچھ اللہ اور رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچا دے۔ دعوت دینا اپنا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کے ذات میں، عبادت میں یا صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نام کے مسلمان ہو، کام مشرکین کا ہو تو وہ نہیں چلے گا، کل قیامت کے دن وہ سکہ نہیں چلے گا۔ اور عیسائی کے لوگوں کو بھی مسلمانوں کے نام رہتے ہیں، لیکن وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، تین مانتا ہے۔ عیسائی لوگ، مسلمان لوگ ایک اللہ کو پرستش کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، پیغمبر سے لے کے عام انسان تک۔ دوستو، پیغمبر جیسے جلیل الپیغمبر خود اللہ ہی کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہمارا کیا حساب ہے؟ دوستو، اللہ ہی سے ہونے کا یقین دل کے اندر ڈالنے کے لیے پیغمبر کو اللہ نے بھیجتے تھے، اور اسی بات کو لے کر تابعین، تابعین، صحابہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں اللہ والے لوگ آئے ہیں، بس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مانگو۔ یہ بات لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر ڈالتے تھے اور اس پر وہی مومن لوگ عمل کرتے تھے۔ بھائی دوستو، بات کو سمجھنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس میں جو اسلام میں کسی کا بھی بس نہیں چلے گا اللہ اور رسول کے علاوہ، اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نئی چیز کو ایجاد کرے گا تو سمجھو وہ اسلام سے گمراہ ہو رہا ہے۔ دوستو، گمراہ ہونے سے بھی بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو اور نئے نئے کاموں سے بچو۔ 2 رکعت کے جگہ 3 رکعت پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس کی عمل کو رد کر دیں گے۔ حالانکہ نماز تو ایسی چیز ہے کہ نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ بھائی دوستو، اس میں 1 رکعت بھی کیوں نہ ہو، 1 سجدہ بھی کیوں نہ ہو، زیادہ کر لے تو وہ نمازی نہیں بلکہ وہ مشرک ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ دوستو، جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں دے دیے اسے لے لے، جو چیز سے ہمیں منع کر دیا اس سے ہم رک جائیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کا نام ہی ایمان ہے، اسلام ہے۔ دوستو، اس میں کسی چیز کا کوئی بھی انسان کا دخل انداز نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا حکموں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور
اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو بھیجوں گا، بلکہ یہ بات کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا